اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما ضرب ابن مریم مثلا، اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، اذا قومک منہ یصدون، تو اس سے تیری قوم پکار اٹھی، وقالوا، اور کہنے لگے کہ اآلہتنا خیر ام ہوا، کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ، ما ضربوہ لک الا جدلا، تجھ سے ان کا یہ کہنا محض جھگڑے کی غرض سے ہے، بل ہم قوم خسرون، بلکہ یہ لوگ ہی جھگڑالو ہیں، ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، عیسیٰ علیہ السلام بھی صرف بندہ ہی ہے جس پر ہم نے احسان کیا، یعنی ہم نے اس کو نبی بنایا، وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنایا۔ اس آیت کا شان نزول اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ قریش کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا معشر قریش لا خیر فی احد یعبد من دون اللہ، اے قریش کے لوگوں، اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جاتی ہے اس میں کوئی خیر نہیں، یعنی جس کی عبادت کی جاتی ہے اس معبود میں کوئی خیر نہیں۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ بلا شبہ مشرکو تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، یعنی مطلب یہ ہے کہ تم بھی ایندھن بنو گے اور جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو اس پر مشرکین نے کہا کہ نصارہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، لیکن آپ خود مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور اس کے نبی تھے۔ اور اسی طرح یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، اور آپ یہ مانتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے بندے تھے۔ تو جب معبود میں کوئی خیر نہیں ہے اللہ کے علاوہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میں بھی نعوذ باللہ کوئی خیر نہیں، کیونکہ عیسائی تو ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اور جس طرح آیت میں فرمایا گیا کہ تم اور تمہارے معبود جہنم کا ایندھن بنو گے، تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے، کیونکہ وہ عیسائیوں کے معبود ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا تھا کہ اللہ کے سوا جتنے لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں ان میں کوئی خیر نہیں، اس سے مراد وہ معبود تھے جو یا تو بے جان ہوں جیسے پتھر کے بت، یا جاندار ہوں مگر خود اپنی عبادت کا حکم دینے والے ہوں، یعنی یا تو بت اس سے مراد ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، یا جاندار جن کی عبادت کی جاتی ہے لیکن وہ جاندار کے جنہوں نے خود اپنی عبادت کا حکم دیا ہو اور وہ اپنی عبادت کرنے پر خوش ہوتے ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے نہ تو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، نہ وہ اپنی عبادت کرنے پر خوش تھے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو کئی بار ارشاد فرمایا عیسائیوں کو مخاطب کر کے، جو قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ان اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو خود فرماتے تھے کہ میں رب نہیں ہوں، بلکہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، اسی کی عبادت کرو، میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ۔ تو لہٰذا نہ تو عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام میں خیر نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ معبود ہیں یا تو بے جان ہیں یا جاندار ہیں جنہوں نے اپنی عبادت کا خود حکم دیا ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے کر دیتے جو زمین میں جانشینی کرتے، یخلفون جو نائب ہوتے، جانشینی کرتے، یعنی تمہارا اعتراض اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تو یہ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کام ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے فرشتے بنا دیں
تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتے ہیں. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبَعُونِ. قیامت کی علامت ہے، اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہے، پس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو. فلا تمترن بہا، قیامت کے بارے میں شک نہ کرو. واتبعون، اور میری تابعداری اور اتباع کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. یعنی قیامت کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نزول فرمائیں گے، تو یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے. تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. تو لہٰذا قیامت کے بارے میں شک مت کرو، میری اتباع کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے. ولا یصدنکم الشیطان، شیطان تمہیں روک نہ دے. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا صریح دشمن ہے، کھلا دشمن ہے. ولما جاء عیسیٰ بالبینات، جب عیسیٰ علیہ السلام معجزے لائے، قال قد جئتکم بالحکمت، تو کہہ دیا کہ میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں. وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور اس لیے آیا ہوں کہ جن بعض چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو اس کو واضح کر دوں. وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ، تمہارے لیے واضح کر دوں. بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، بعض ان چیزوں کو جن میں تم اختلاف کرتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس اللہ سے ڈرو. وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو. ان اللہ ربی وربکم وربکم فاعبدوہ. اب یہاں پر بھی عیسیٰ علیہ السلام نے واضح طور پر فرما دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر بنی اسرائیل کی جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا. فویل للذین ظلموا، پس ظالموں کے لیے خرابی ہے، ہلاکت ہے. من عذاب یوم علیم، دکھ والے دن کی آفت سے، یعنی ایسے عذاب سے کہ جو دردناک ہوگا. تو یہ ظالموں کے لیے، اور ظالموں سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اختلاف کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مانا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا. هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة، یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ پڑے. وهم لا يشعرون، اور انہیں خبر بھی نہ ہو. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے. یعنی دنیا میں جو دوست ہوں گے وہ وہاں پر دشمن بن جائیں گے، سوائے متقین کے، کہ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے دوستی کرتے تھے، وہ تو وہاں دوست ہی رہیں گے. لیکن اس کے علاوہ جو دنیاوی اغراض کی وجہ سے ایک دوسرے کے دوست بنے تھے، اور خاص کر جو ایک دوسرے کو گناہوں کی دعوت دیتے تھے، تو وہاں پر ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. تو لہٰذا دنیا میں اگر کوئی شخص کسی دوست کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، کسی دوست کی وجہ سے حرام کام میں مبتلا ہوتا ہے، حرام کھاتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو یہی دوست قیامت کے دن اس کا دشمن بن جائے گا. اور حدیث پاک میں بھی اسی قسم کا مفہوم ہے کہ جب متقین جب دنیا میں ایک دوسرے کے دوست ہوں گے تو وہ قیامت کے دن بھی دوست ہوں گے اور ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے کہ یا اللہ جس طرح میں جنت میں آیا ہوں میرا دوست بھی جنت میں آ جائے. لیکن جو نافرمان ہوں گے، جو ایک دوسرے کو گناہوں کی دعوت دینے والے ہوں گے دنیا میں، تو وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، میرے بندو آج نہ تو تم پر کوئی خوف و ہراس ہے اور نہ تم بد دل اور غمزدہ ہوگے. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یہ کون لوگ ہیں؟ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور فرما بردار تھے. وکانوا مسلمین، اور فرما بردار تھے. ادخلوا الجنت، ان سے کہا جائے گا قیامت کے دن کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. انتم، تم بھی، وازواجکم، اور تمہارا جوڑا بھی. یعنی اگر عورت ہے تو اس کو کہا جائے گا تمہارا شوہر، اگر شوہر ہے تو اس کو کہا جائے گا تمہاری بیوی بھی. تحبرون، حشاش، بشاش، راضی،
خوشی جنت میں چلے جاؤ۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اکواب، ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکابیاں، پیالے اور سونے کے گلاسوں کا دور لگا دیا جائے گا۔ یطافو کا مطلب ان پر گھمائے جائیں گے، ان کے سامنے پھیرے جائیں گے۔ وفیہا ما تشتہیہ الانفس، اور وہاں جنت میں ان کے لیے وہ ہوگا جن کی ان کے دل خواہش کریں گے، جو ان کے دل میں آئے گا، جس چیز کی چاہت ہوگی وہ ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ وتلظ الاعین، اور جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی وہ ان کو پیش کیا جائے گا۔ وانتم فیہا خالدون، اور تم ہمیشہ رہو گے۔ وتلظ الاعین، جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور تم ہمیشہ وہاں رہو گے۔ وتلک الجنۃ التی اورثتموہا، یہی وہ جنت ہے کہ ہم نے تمہیں اس کا وارث بنایا۔ کس وجہ سے؟ بما کنتم تعملون، تمہارے اعمال، تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے۔ لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تاکلون، وہاں تمہارے لیے بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہو گے۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، اور جو مجرم ہوں گے، گناہگار لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یفتر عنہم، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ وہم فیہ مبلسون، اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا ھم الظالمون، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے، یعنی کفر کیا انہوں نے تو خود ظلم کیا ہے، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ ونادوا، اور پکار پکار کر کہیں گے، یا مالکو، اے مالک۔ مالک جہنم کے داروغے کا نام ہے، یعنی جہنم کے داروغے کو پکار کر کہیں گے کہ اے مالک، لیقضی علینا ربک، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ قال انکم ماکثون، وہ کہے گا کہ تمہیں تو ہمیشہ رہنا ہے، یعنی وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں جو سزا ملنی ہے وہ مل جائے اور ہم جہنم سے نکل جائیں۔ تو وہ جہنم کا داروغہ کہے گا انکم ماکثون، نکلنے والی بات نہیں ہے بلکہ تم ہمیشہ اب جہنم میں رہو گے۔ لقد جئناکم بالحق، ہم تو تمہارے پاس حق لے آئے ہیں۔ ولکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق سے نفرت کرنے والے ہیں۔ ام ابرموا امرا فانا مبرمون، کیا انہوں نے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے تو یقین مانو کہ ہم بھی پختہ کام کرنے والے ہیں۔ ام یحسبون، کیا ان کا یہ خیال ہے کہ انا لا نسمع سرہم، کیا ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو، ونجواہم، اور ان کے مشوروں کو نہیں سنتے؟ بلا، کیوں نہیں، ورسلنا لدیہم یکتبون، بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں، یعنی ان کے کندھوں پر ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے موجود ہیں، وہ جو کچھ بھی چپکے سے بات کرتے ہیں یا علل اعلان کرتے ہیں وہ فرشتے ان باتوں کو لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن ان کے سامنے ان باتوں کو حاضر کیا جائے گا۔ قل کہہ دیجئے، ان کان للرحمن ولد، اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہو، فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلے عبادت گزار ہوتا۔ سبحان رب السماوات والارض، آسمان و زمین میں رب العرش، اور عرش کا رب، عما یصفون، جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اس سے بہت پاک ہے۔ اگر رحمان کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ خدا کی اولاد ہونے کا کسی بھی درجے میں کوئی امکان ہے، بلکہ مقصد دراصل یہ بتانا ہے کہ میں تمہارے عقائد کا انکار کسی ضد اور ہٹ درمی سے نہیں کر رہا، بلکہ دلائل کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ اگر صحیح دلائل سے خدا کی اولاد کا وجود ثابت ہوتا تو میں اسے ضرور مان لیتا، لیکن کسی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت نہیں ہے۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا، اب تو انہیں چھوڑ دیجئے، یخوضوا، بحث و مباحثہ کریں، ویلعبوا، اور کھیل کود کریں، حتیٰ یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑ جائے جن کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں، یعنی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی قیامت کا دن، اس دن تک ان کو چھوڑ دیجئے، یہ جو چاہیں کریں۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہی آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی۔
وهو الحکیم الخبیر وهو الحکیم العلیم، اور وہ بڑی حکمت والا اور پورے علم والا ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور وہ بہت برکتوں والا ہے جس کے پاس آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی بادشاہت ہے۔ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے، یعنی قیامت کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی، صرف قیامت کی علامات بتائی ہیں۔ قیامت کا ٹھیک علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، جنہیں یہ لوگ اللہ کے تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کے اختیار نہیں رکھتے۔ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ، ہاں مستحق شفاعت وہ ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو حق بات کا اقرار کریں اور انہیں علم بھی ہو، یعنی ان کی شفاعت کی جائے گی، وہ شفاعت کے مستحق ہوں گے، باقی شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ، اگر تو ان سے پوچھے کہ انہیں کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یقیناً یہی جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں الٹے پھرے جاتے ہیں، یعنی جب ان کو معلوم ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والا ہمارا خالق اللہ ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر یہ کہنا کہ اے میرے رب یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، پس تو ان سے منہ پھیر لے۔ وَقُلْ سلام، اور رخصتانہ سلام کہہ دے، یعنی جب انسان رخصت ہوتا ہے تو سلام کہتا ہے۔ اس سلام سے مراد وہ سلامتی والا سلام نہیں ہے، کیونکہ کافروں کو سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، انہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ وَقِيلِهِ یا رب، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شکوہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، تو ظاہر ہے یہ ان کافروں پر اور بھی سخت وعید ہے کہ ایک تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر اذیت پہنچائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے شکوہ فرمایا، ورنہ معمولی تکلیف پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شکایت نہیں فرمائی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی انہوں نے تنگ کیا اور تکلیف پہنچائی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ فرمایا، اور ظاہری بات ہے یہ شکوہ بھی قیامت کے دن ان کے عذاب کا سبب بنے گا۔